اب میں بلا تاخیر محمد شاداب مستقیم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اردو تقریر پیش کرے۔ محمد شاداب مستقیم۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق کا کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ محمد شاداب مستقیم اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اور اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا: تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کے حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی، یہ خود فراموشی، یہ رقابت و حوصلہ کی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین عطا تھا اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کے دستے نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی رہی۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے حصے میں طاوس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی اور ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، مستقبل کی تعمیر میں اور ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات اور رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ثقفی محمد فاتح رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔
اسپین ہندوستان قسطنطنیہ الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے. مایوسی و ناامیدی کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھے. حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو وہ اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت خوب، ماشاءاللہ. یہ تھے محمد شاداب مستقیم